BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق پاکستان میں گزشتہ برس 3500 بچوں کو جنسی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میری سمرین کا حادثہ کسی کے ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. شام میں خانہ جنگی کا سلسلہ جاری ہے. ایسے میں تنازع کے 3 اہم ممالک یعنی ترکی، روس اور ایران کے رہنماؤں کا اجلاس ہو رہا ہے. اور بلوچستان کے علاقے زیارت کا صنوبر کا جنگل دنیا کا دوسرا بڑا صنوبر کا جنگل ہے، لیکن غیر قانونی کٹائی کی وجہ سے اسے ختم ہو جانے کا خطرہ لاحق ہے. ایک غیر سرکاری تنظیم ساحل نے گزشتہ برس بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق صرف ایک برس میں رپورٹ ہونے والے ایسے واقعات میں تقریباً 5 گنا اضافہ ہوا ہے. 2017 میں 3500 بچوں کو نشانہ بنایا گیا. 100 سے زیادہ واقعات میں جنسی تشدد کا شکار ہونے والے بچوں کو قتل بھی کر دیا گیا تھا. واقعات کی تعداد کے مقابلے میں ذمہ داروں کو سزا ملنے کی شرح تشویشناک حد تک کم ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار موسیٰ یاوری کی رپورٹ. یہ زیادہ پرانی نہیں، صرف پچھلے ماہ کی بات ہے. 9 مارچ کو اس جگہ بعض لوگوں نے ایک کمسن بچی کی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی. پولیس رپورٹ کے مطابق 8 برس کی سمرین کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. گو وزیر داخلہ احسن اقبال نے 2 ہی روز بعد ذمہ داران کی گرفتاری کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے بعد معاملہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کا سا ہو گیا. سمرین کی لاش یہیں سے ملی تھی. یہ واقعہ ملک کے دارالحکومت میں پیش آیا تھا، جسے میڈیا پر خاصی شہرت ملی تھی. اگر سمرین کے والدین ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں تو میڈیا کی نظروں سے پرے ملک کے دور دراز علاقوں میں اس طرح کے واقعات کے ذمہ داروں کو کتنی سزا ملتی ہوگی. اور نتیجہ یہ ہے کہ کمسن سمرین کے والدین غم کے ساتھ انصاف نہ ملنے پر بھی شکوہ کناں ہیں. میری سمرین کا حادثہ کسی کے ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. تو پھر صاحب جی دوسری بات یہ کہ ہم کوشش بہت سے زیادہ کر رہے ہیں، جلد سے جلد کیس کی اس کی کارروائی کی جائے اور ان درندوں کو شرعام پھانسی لگائے. لیکن سمرین کا واقعہ کوئی اکیلا نہیں ہے. کچھ ہی عرصہ پہلے قصور کی زینب کے اغوا اور قتل کے واقعے نے پورے ملک کی توجہ معاشرے کے ایسے گھناؤنے کرداروں کی جانب مبذول کرائی تھی. بچوں کے خلاف جنسی زیادتی اور تشدد کے واقعات کے اعداد و شمار ایک غیر سرکاری تنظیم ساحل نے آج ہی اپنی رپورٹ میں جاری کیے ہیں، لیکن خیال یہی ہے کہ ایسے واقعات کی حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ساحل کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2017 میں جنسی تشدد کے 60% واقعات لڑکیوں کے ساتھ ہوئے. گزشتہ برس ہر روز اوسطاً 9 بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں. کل واقعات میں سب سے زیادہ تعداد یعنی 1000 سے زیادہ اغوا کے واقعات تھے. اعداد و شمار کے مطابق 6 سے 15 سال کی عمر کے بچے سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ یہی فگرز ہیں یا اتنے ہی لوگ ہیں، نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کے کیسز ہوں گے جو سامنے نہیں آئیں گے. اور یہی ایسے واقعات کا ایک قابل تشویش پہلو بھی ہے کہ میڈیا کوریج یا کسی اور طرح کے دباؤ کے بغیر بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے ذمہ داروں کو قانون کا کتنا خوف ہوتا ہوگا. سمرین کے والدین تو اپنی معصوم بچی کے لیے ہی انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن ماہرین کے بقول بچوں کا مؤثر تحفظ تفتیش کے طریقہ کار اور پولیس کے رویوں میں بہتری کے بغیر ممکن نہیں ہے. موسیٰ یاوری، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن صبا صادق. صبا صادق صاحبہ، سیربین میں خوش آمدید. صرف رپورٹڈ کیسز 3500 ہیں، ہر دن 9 بچے. کیا صورتحال اتنی ہی خراب ہے؟ اس سے زیادہ خراب ہے؟ کیا سرکار کے پاس، حکومت کے پاس کوئی اعداد و شمار ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میری ریزرویشن ہے اس رپورٹ کے اوپر. جو فگرز ہیں ان فگرز کو میں نہیں سمجھتی یہ اتھینٹک ہے اور ویریفائڈ ہیں،
کیونکہ ہم گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے اور ہم لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لنک اپ رہتے ہیں. یقیناً بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم میں اضافہ ہوا. ساحل ایک اچھی NGO ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ کولیبریشن میں بہت سارے کاموں میں آتے ہیں. مگر جہاں تک بات ہے فگرز کی، فیکٹس کی، اس کے اوپر میری ہمیشہ ان کے ساتھ یہ بات رہی کہ یہ 3,500 کا فگر یا ایئرلی یا کوارٹرلی آپ جو فگر دیتے ہیں اس کی ویریفیکیشن کے اوپر تھوڑا سا مجھے کنسرن ہے. جی تو ویریفیکیشن کیسے ہو؟ جی سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں، ویریفیکیشن کیسے ہوگی؟ آپ نے کہا آپ سرکاری ادارہ ہیں، کیا آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں جو حتمی ہوں کہ کتنے بچوں کے ساتھ پچھلے سال میں اس طرح کے واقعات پیش آئے؟ دیکھیں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹڈ ہوتے ہیں اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز یا کسی ایسے سرکاری حکومتی ادارے یا کسی اتھینٹک انسٹیٹیوشن کے پاس ہوں اور اس کے اوپر جب کام دیکھا جائے اور اس کے اوپر فگر کو ایڈ کیا جائے تو ہمارے پاس جو فگرز آتے ہیں وہ ہمارے کورٹ فگرز ہوتے ہیں. جہاں پہ ساحل کی رپورٹ کا تعلق ہے، ان کی رپورٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس ان کا جو ہوتا ہے وہ نیوز جو ہیں ان سے کلیکشن کرتے ہیں، نیوز پیپر سے ہو گیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے ہو گیا. جی یہ بات جہاں تک بچوں کے خلاف ہونے والے جی نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کے خلاف جو تشدد ہے کیا یہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ اس سے نمٹنا کس طرح کے اقدامات کیے جا چکے ہیں اب تک؟ یہ ہماری دیکھیں گورنمنٹ کی پرائورٹی میں ہے کہ بچوں کے خلاف ہونے والے ہر قسم کے جرم کے خاتمے کے لیے میئرمنٹس کیے جائیں. چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لاز کی امینڈمنٹ کی فوری طور پہ اپروول دیتے ہوئے پروونشل اسمبلی سے لا بھی امینڈ کرائے. اسی طرح پاکستان پینل کوڈ میں بھی چائلڈ پورنوگرافی اور جو چائلڈ سیکشول ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی سزائیں اور قوانین کو مزید سخت کیا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ سوشل اویئرنیس کی بہت سخت ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہے بچوں کے خلاف جرائم کی شرح میں اضافے کی، میں اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم ہیں اس میں آواز آپ کی بند ہوتی ہے. جی نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے ہم تک. اس میں آپ جی میری آواز آ رہی ہے. اس میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کے خلاف ہونے والے جرائم اور بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم کے اوپر جو ہے حکومت کی ترجیحات میں پہلی ترجیح ہے. اسی حوالے سے قوانین بھی بنائے گئے اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کرایا گیا اور پولیس کے ساتھ ایسی ایجنسیز جو اسپیشل ٹاسک لے کے بچوں کے لیے کام کری ہیں انہیں بھی جو ہے سینسیٹائز کیا گیا. جہاں تک جرائم کے اوپر قابو پانا، زینب بچی کا جو قصور کا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا اس کے اوپر ملزم کو جو ہے وہ سزائے موت ہوئی اور سپیڈی ٹرائل ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ قانون جو ہے حرکت میں بھی آتا ہے، اس کی گرفت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر سزا فوری طور پہ دے دی جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد جو ہوتا ہے تو پھر ایک خوف کی لہر ہوتی ہے اور پھر جرائم میں کمی آتی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ معاشرے میں ابھی بھی ایسے کیسز جو رپورٹ نہیں ہوتے اس کی رپورٹنگ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا رپورٹنگ ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح ساحل کام کر رہا ہے. بالکل. لاہور سے صبا صادق صاحبہ ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. شام کی خانہ جنگی میں اہم کردار ادا کرنے والی بیرونی طاقتیں روس، ترکی اور ایران کے سربراہان آج انقرہ میں ایک اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں جس میں شام میں 7 سالہ خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کوششوں پر غور کیا جائے گا. ایسا اس وقت ہو رہا ہے جب باغیوں کے قبضے میں اہم علاقے مشرقی غوطہ پر پوری طرح حکومتی فورسز کا کنٹرول ہو جائے گا. تفصیل کے ساتھ عارف شمیم. یہ دو بہنوں نور اور علا کی کہانی ہے جنہیں دوسروں کی طرح کئی مرتبہ اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. وہ گزشتہ چند ماہ سے مشرقی غوطہ میں روزمرہ کی زندگی کے متعلق ویڈیوز پوسٹ کر رہی ہیں. جب پہلی مرتبہ ہم پر بم پھینکے گئے تو کسی نے بشار الاسد کو نہیں روکا. ہم کس طرح یہ قبول کریں کہ بہت زیادہ بچے ہلاک ہو چکے ہیں. ہم نے بہت دکھ سہا ہے. خدا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. ان کے پاس زیادہ سامان نہیں کیونکہ انہیں کئی مرتبہ مجبوراً علاقہ چھوڑنا پڑا ہے. بس رات کے اندھیرے میں ہمیں ادلب لے کر جا رہی ہے. اگر خدا نے چاہا تو ہم جلد ہی اپنے گھر واپس لوٹ آئیں گے. وہ ادلب پہنچ گئی ہیں جو کہ شام میں حزب مخالف کا سب سے بڑا گڑھ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حکومت باغیوں کے قبضے والے علاقے سے لوگوں کو بھیج رہی ہے.
لیکن نور اور علا کا نیا گھر بھی شام کا نیا بڑا میدان جنگ بن سکتا ہے۔ مشرقی غوطہ میں تو بشار الاسد اپنی فوج کے ہمراہ فتح کے جشن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن انقرہ میں روس، ایران اور ترکی کے رہنما جنگ کے خاتمے کا کوئی حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایران اور روس تو بشار الاسد کے ساتھ ہیں، لیکن ترکی باغی گروہوں کی مدد کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حل کیسا ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیلیفورنیا میں یوٹیوب کے صدر دفتر میں گولی چلانے والی مشتبہ حملہ آور نسیم اقدام کے بارے میں یہ سامنے آیا ہے کہ وہ اپنی کچھ ویڈیوز ڈیلیٹ کیے جانے کی وجہ سے یوٹیوب سے نالاں تھی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نسیم اقدام کا خیال تھا کہ یوٹیوب ان کی بعض ویڈیوز کے معاملے میں دھوکہ دے رہا ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تناؤ امریکہ کے چینی درآمدات پر نئے ٹیکسز لگانے کے بعد مزید بڑھ گیا ہے۔ چین نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ وہ 106 امریکی اشیاء پر 25% ڈیوٹی لگائے گا، جن میں سویا بین، کارز اور مالٹے کا جوس بھی شامل ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، امریکہ میں نسلی فرق کے خلاف جدوجہد کے رہنما مارٹن لوتھر کنگ کی ہلاکت کی آج 50ویں برسی ہے، اور غیر قانونی کٹائی کی وجہ سے زیارت کے صنوبر کے جنگل کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ امریکہ میں شہریوں کے حقوق کے لیے اور نسلی تفریق کے خلاف جدوجہد کرنے والے رہنما مارٹن لوتھر کنگ کی آج 50ویں برسی ہے۔ سن 1968 میں آج ہی کے روز جیمز ارل رے نامی شخص نے میمفس میں انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ان کی ہلاکت نے بڑی تعداد میں امریکیوں کو متاثر کیا اور کئی شہروں میں فسادات پھوٹ پڑے۔ نسلی تفریق کے خلاف لڑنے والے اس رہنما کو آج امریکہ بھر میں مختلف تقریبات کے ذریعے خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن سے ارم عباسی کی رپورٹ۔ مارٹن لوتھر کنگ 40 برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ آج ان کی موت کے 50 برس بعد بھی امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ زور و شوروں سے چل رہی ہے، جس کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی۔ بہت سے امریکیوں کے لیے آج بھی وہ مسیحا ہیں۔ کنگ کی مہم میں حصہ لینے والے پروفیسر ہیرلڈ میکڈوگل ان کی کامیابیوں کو بے مثال کہتے ہیں۔ انہوں نے شہری حقوق کو اہمیت بخشی۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اسے بات چیت کا اہم حصہ بنا دیا۔ وہ شخص لوگوں کی امیدوں اور ان کے خوابوں کا مرکز تھا، اور ایک دن اچانک وہ چلا گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اب کرنا کیا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جب بھی واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے تھے تو اس ریسٹورانٹ میں ضرور آتے تھے۔ اس کی مالک ورجینیا علی کئی بار کنگ سے مل چکی ہیں۔ وہ امریکہ کے پہلے سیاہ فام صدر کے انتخاب کا کریڈٹ کنگ کو ہی دیتی ہیں۔ ہاں، ہم نے ترقی کر لی ہے، ہمارے سیاہ فام صدر بھی رہ چکے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے جیتے جی ایسا دیکھ سکوں گی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کا بھی یہی خیال ہوتا کہ اب بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ They roamed back and forth across 7th Street, unhindered by the police. امریکہ میں نسل کی بنیاد پر پھیلتی ہوئی نفرت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ کنگ کے پیغام کو پھیلانے کی ضرورت آج اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ کی یاد میں یہ میموریل واشنگٹن میں 2011 میں عوام کے لیے کھولا گیا۔ مارٹن لوتھر کنگ کو میمفس کے ایک ہوٹل میں 4 اپریل 1968 میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا، جس کے بعد یہاں واشنگٹن میں بھی احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے، جس میں 17 لوگ مارے گئے۔ آج بھی دنیا بھر سے سیاح یہاں مارٹن لوتھر کنگ کو خراج تحسین پیش کرنے آتے ہیں۔ واشنگٹن سے ارم عباسی کی رپورٹ۔ اور دنیا میں صنوبر کا دوسرا بڑا جنگل پاکستان کی زیارت وادی میں ہے۔ اس جنگل میں درخت کئی ہزار سال پرانے ہیں اور اپنی انتہائی سست نشوونما اور اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے کافی نایاب ہیں، لیکن اب یہ درخت تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے شمالہ جعفری کی رپورٹ۔ 72 سال کی بختاور بی بی زیارت وادی کے علاقے چوتیر کی رہنے والی ہیں۔ یہ علاقہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہاں ایندھن کا کوئی بندوبست نہیں، اس لیے بختاور اور ان کے علاقے کے ہزاروں لوگوں کے پاس صنوبر کی قیمتی لکڑی کاٹنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔
सर्दियों में ये बर्फ पड़ता है, इस सर्दियों में न नहाने का पानी है, न नमाज का होता है, वुजू का, सालन तरकारी चाय ये तो मांगते, गैस है नहीं, तो फिर हमारे लोग का चारा क्या है। यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना है कि 20-25 साल पहले ये पहाड़ बिल्कुल सरसब्ज हुआ करता था और यहाँ पर घना जंगल था, लेकिन अब इस सूखे और खाली पहाड़ को देखकर इलाके में सनोबर के जंगल की सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस नायाब जंगल को सिर्फ ईंधन के लिए ही नहीं काटा जा रहा, बल्कि बहुत सी लकड़ी को ज़ियारत और उसके आसपास के दूसरे शहरों में मकानों की तामीर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत से लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए जंगल काटकर इलाके में फलों के बाग लगा लिए हैं। मीर आलम अफगान एक समाजी कारकुन हैं जो मकामी लोगों में सनोबर के जंगल की हिफाजत के लिए आगाही पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो महकमा जंगलात को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हैं। 10 साल से इनके जो है हर साल इनके इफ्तिताह होते हैं ट्री प्लांटेशन। आप हमें एक दरख्त रोड साइड पे बता दें, एक दरख्त बता दें कि ये जंगलात ने लगाया, अभी ये तनावर दरख्त बन चुका है। लेकिन महकमा जंगलात के अहलकार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि महकमे ने हाल ही में पहली मर्तबा ज़ियारत में सनोबर के 2000 पौधों की नर्सरी लगाई है और जंगल के बचाव की मुहिम जारी है। सीड्स वेबिलिटी बहुत कम है इसकी। इट मीन्स कि आप काफ़ी सीड्स कलेक्ट कर लेंगे, उसमें से शायद 5% 10% वेबल हो जो ग्रोथ कर सके। दूसरी वो जो इनकी सॉइल होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना और फिर इनके लिए वेट करना और काफ़ी हद तक इनको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन चाहिए, तो वो नहीं मिल पाती। लेकिन इसके बावजूद जंगल को बचाने की उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ रही है। सनोबर के दरख्त काटना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी दरख्तों की कटाई खुलेआम जारी है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया का ये नायाब जंगल जल्द ही सफाई हस्ती से मिट जाएगा। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, ज़ियारत, बलूचिस्तान। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।